मक्का की तपती हुई रेत पर जब कुरैश के सवार और प्यादा हरकारे एक ऐसे वजूद की तलाश में सरगर्दां थे जिसने कायनात के कदीम बुतकदों को हिला कर रख दिया था। उस वक़्त जबल सौर के एक तंगो तारीक गार में तारीख का वो बाब लिखा जा रहा था जिसने इंसानी वफादारी और जानिसारी के तमाम साबका मेयारात बदल दिए थे। गार के दहाने पर जाला बुनती मकड़ी और घोंसला बनाते कबूतर कुदरत की इस खामोश गवाही का हिस्सा थे कि हक की हिफाजत के लिए ज़ाहिरी लश्करों की ज़रूरत नहीं होती। गार के अंदर कायनात के सबसे मोतबर इंसान सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस रफ़ीक के जानों पर सर रखे आराम फरमा थे जो सफ़र व हज़र का मुस्तकिल साथी था। ये रफ़ीक गार अपनी एड़ी एक जहरीले सुराख पर टिकाए खामोश आंसू बहा रहा था ताकि इसके महबूब की नींद में खलल ना पड़े। ये वो मंजर था जहां ज़मीन व आसमान ने एक ऐसी रफ़ाकत का मुशाहदा किया जिसकी मिसाल इंसानी तारीख पेश करने से कासिर है। ये रफ़ीक गार व मज़ार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इश्क रसूल और खिदमत इस्लाम के लिए वक्फ रहा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक कुरैश के एक निहायत मुअज़्ज़ज़ और बाअसर कबीले बनु तमीम से था। आपकी विलादत बासादत वाक़या फ़ील के तकरीबन 2 साल बाद 578 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा के एक ऐसे घराने में हुई जो अपनी शराफत और दयानत की वजह से पूरे अरब में मशहूर था। आपके वालिद उस्मान बिन आमिर थे जो तारीख में अपनी कुन्नियत अबू कुहाफा के नाम से मारूफ हुए, और आपकी वालिदा सलीमा बिनते सखर थी जिन्हें उम्मुल खैर के मुबारक लक़ब से पुकारा जाता था। आपका असली नाम अब्दुल्ला था, ताहम कबूल इस्लाम से पहले आपको अब्दुल काबा के नाम से भी पुकारा जाता था। जब आप ईमान लाए तो नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम बदल कर अब्दुल्ला रख दिया, जो अल्लाह की बंदगी के तसव्वुर को वाज़ेह करता है। आपकी कुन्नियत अबू बकर की वजह तस्मिया ये बयान की जाती है कि अरबी में बकर ऊंट के जवान बच्चे को कहते हैं, और चूंकि आपको ऊंटों की परवरिश और उनके इलाज मुआलजे में गहरी दिलचस्पी और महारत हासिल थी, इसलिए अहले अरब आपको इस कुनियत से बुलाया करते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शजरा नसब छठी पुश्त में मुर्रा बिन काब पर नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शजरे से जाके मिलता है। ये ख़ानदानी क़ुर्बत और बचपन की दोस्ती ने आपके दरमियान एक ऐसा फ़िक्री और कल्बी ताल्लुक़ पैदा कर दिया था जो नबुव्वत के ऐलान के बाद एक अटूट ईमानी रिश्ते में तब्दील होता चला गया। तारीख़ी शवाहिद इस बात की तस्दीक करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरे जाहिलियत में भी उन तमाम अखलाकी बुराइयों से पाक थे जो उस वक्त के अरब मुआशरे का हिस्सा थीं। मक्का के वो नौजवान जो शराब व शबाब और बुत परस्ती में गर्क थे, हज़रत अबू बकर उनके दरमियान एक रोशन सितारे की तरह मुमताज़ थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी बुतों के सामने सर नहीं झुकाया। एक मर्तबा आपने खुद एक वाक़या सुनाया कि जब आप बच्चे थे, आपके वालिद आपको काबा में मौजूद बुतों के पास लेकर गए और कहा, ये तुम्हारे बुलंदोबाला माबूद हैं, इनसे मांगो। अबू बकर सिद्दीक ने एक बुत से मुखातब होकर कहा, मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो। जब कोई जवाब ना मिला तो आपने कहा, मैं बरहना हूं, मुझे लिबास दो। फिर भी खामोशी रही तो आपने एक पत्थर मारकर उस बुत को गिरा दिया और वहां से चले गए। उस दिन के बाद आपने कभी बुतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसी तरह शराब नोशी जो अरबों की घुट्टी में पड़ी हुई थी, आपने अपने ऊपर हराम कर रखी थी। आपका मौक़िफ़ था कि इंसान की अकल उसका सबसे बड़ा असासा है और शराब इंसान की उसी अकल और वक़ार को छीन लेती है, इसलिए मैं ऐसी चीज़ के करीब कभी नहीं जाऊंगा। आप मक्का के उन चंद अफराद में शामिल थे जो पढ़े लिखे थे और अरबों के अंसाब, सियासत और तिजारत का गहरा इल्म रखते थे। आपकी दियानत और मामला फहमी की वजह से कुरैशी आपको दियत के मामलात का
نگران مانتے تھے اور آپ نگران مقرر کیے گئے تھے، جو کہ اس وقت کا ایک انتہائی حساس اور ذمہ دارانہ عہدہ تھا۔ اسلامی روایات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 ایسے القابات سے نوازا گیا جو رہتی دنیا تک آپ کی پہچان بن گئے۔ الصدیق کا لقب آپ کو اس وقت ملا جب مکہ کے مشرکین نے واقعہ معراج کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تم اپنے صاحب کی اس بات پر بھی یقین کرو گے کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے، وہاں سے عرش معلی پہ گئے، اپنے پروردگار سے ملاقات کی اور پھر راتوں رات وہاں سے واپس بھی آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر قربان جاؤں، ان کی صداقت اور وفا پر قربان جاؤں کہ آپ نے بغیر کسی تردد کے جواب دیا کہ اگر محمد نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے۔ میں تو اس سے بھی بڑی بات یعنی آسمانی وحی پر ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی بے مثال ایمان اور فوری تصدیق کی بنا پر نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا خطاب دیا، اور دوسرا لقب عتیق ہے، جس کا مطلب ہے آزاد کیا ہوا۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ بعض مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کی صورت و سیرت کی خوبصورتی اور نسب کی پاکیزگی کی وجہ سے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا تھا، تاہم مقبول ترین رائے دوزخ سے آزادی کی بشارت والی ہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کی داستان کسی طویل بحث یا معجزے کی مرہون منت نہیں تھی۔ آپ تجارت کے سلسلے میں یمن کے سفر پر تھے جب مکہ میں نبوت کا اعلان ہوا۔ یمن میں آپ کی ملاقات ایک بوڑھے پادری یا اس وقت کے عالم سے ہوئی، جس نے آپ کی پیشانی دیکھ کر پیشگوئی کی تھی کہ حجاز میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور تم ان کے وزیر اور جانشین بنو گے۔ جب آپ مکہ واپس پہنچے اور ابو جہل اور دیگر سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی خبر دی تو آپ بغیر کسی تاخیر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر نے بھی اپنا وہی خواب اور پیشگوئی بیان کی جو اس راہب نے حضرت ابو بکر کو دی تھی، اور پھر ساتھ ہی حضور کی پہلی دعوت پر جو پہلا شخص اسلام کے جھنڈے تلے آیا، جس نے اسلام کو اپنے سینے میں بسایا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے خوش نصیب ہیں۔ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تاریخ میں محفوظ ہے کہ میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تھوڑی بہت ہچکچاہٹ ضرور دکھائی، سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے بغیر کسی تاخیر اور تامل کے اسلام کو قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ محض ایک خاموش مسلمان بن کر نہیں رہے، بلکہ آپ پہلے اسلامی مبلغ بھی بنے۔ آپ کی نرم مزاجی اور معتبر شخصیت کی وجہ سے مکہ کے بڑے بڑے سردار اور نوجوان اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ آپ ہی کی دعوت پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی ایمان کے نور سے منور ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک صاحب ثروت تاجر تھے جن کے پاس 40,000 درہم کا کثیر سرمایہ موجود تھا، اور انہوں نے یہ تمام تر دولت اللہ کے دین کی سربلندی اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے وقف کر چھوڑی تھی۔ مکہ میں جو غلام مسلمان ہو جاتے تھے ان پر ان کے مشرک آقا بدترین تشدد کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دولت کا بڑا حصہ ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی تو اللہ کے رسول نے جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں دیا تھا ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر کے ان آزاد کردہ غلاموں میں سب سے نمایاں نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت بلال پر ظلم و جبر کی داستان آج ہر بچے کو پتا ہے۔
بلال کا آقا امیہ بن خلف انہیں دوپہر کو سخت گرمی میں تپتی دھوپ پر کنکریلی زمین پر لٹا دیتا اور ان کے سینے پر بھاری چٹانیں رکھ کر پوچھتا تھا کہ اب بتاؤ باز آؤ گے محمد کی باتوں سے؟ اور حضرت بلال کا صرف ایک ہی جواب ہوتا تھا، احد احد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو بھاری رقم دے کر حضرت بلال کو اس جہنم سے نجات دلائی۔ آپ کے والد ابو قحافہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کمزور غلاموں کو کیوں آزاد کرتے ہو؟ اگر تم طاقتور غلام خرید کر آزاد کرتے تو وہ تمہارے کام آتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا، ابا جان میں یہ سب دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ آپ کے اسی ایثار کی تعریف میں قرآن کی آیات اتری، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ قرآن مجید میں سورۃ اللیل کی ان آیات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا، سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا، اور سب سے بڑا پرہیزگار بتا کر یہ بھی بشارت دے دی گئی کہ آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ آپ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو پاکیزہ کرتے ہیں، مزید پاکیزہ کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جہنم سے آزادی دے دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ خود اللہ کریم نے اپنے کلام میں آپ کو سب سے بڑے پرہیزگار ہونے کا جہاں سرٹیفکیٹ دیا، وہیں آپ کو جہنم سے آزادی کی بشارت بھی دی۔ نبوت کے 13ویں سال جب مکہ میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جان نثار رفیق کو ہجرت میں اپنا ساتھی منتخب کیا۔ یہ وہ تاریخی سفر تھا جس نے تاریخ عالم کا رخ ہی موڑ دیا۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا، اسی لیے آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مکہ چھوڑا اور جبل سور کے غار میں پناہ لی۔ غار سور میں قیام کے وہ 3 دن رفاقت صدیق کے تابندہ دن ہیں۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اندر جا کر صفائی کی اور تمام سوراخوں کو اپنے لباس سے بند کیا تاکہ کوئی موذی جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب لباس ختم ہو گیا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا تو آپ نے اس پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اسی دوران ایک زہریلے سانپ نے آپ کے پاؤں پر ڈس لیا، لیکن آپ نے اس خوف سے اپنا پاؤں ہلایا تک نہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ جب درد کی شدت سے آپ کا ایک آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرا تو آپ بیدار ہوئے اور حقیقت جان کر اپنا لعاب دہن زخم پر لگایا، جس سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ کفار مکہ پیچھا کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ ان کی گفتگو اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے لیے فکر مند تھے، اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق کو، اپنے محبوب اور وفادار ساتھی کو وہ لازوال جملہ ارشاد فرما کر تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابوبکر غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی مناسبت سے قرآن میں آپ کو ثانی اثنین یعنی 2 میں سے دوسرا اور صاحب یعنی ساتھی کے الفاظ سے نواز کر آپ کی عظمت پر مزید مہر تصدیق ثبت کر دی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر توانائیاں اسلامی ریاست کی مضبوطی کے لیے وقف کر دی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا گیا اس کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ادا کی۔ آپ مدینہ میں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص اور معتمد اعلیٰ کے طور پر کام کرتے رہے۔ آپ نے اسلام کے تمام غزوات میں بھرپور شرکت کی۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد کم اور دشمن کا لشکر بہت بڑا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حفاظتی چھپڑ بنایا گیا تھا
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नंगी तलवार लेकर उसके दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। ग़ज़वा उहद में जब अफरा तफरी फैल गई, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हीं सहाबा कराम में शामिल थे जिन्होंने अपनी जानों पर खेल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब शराइत मुसलमानों को बज़ाहिर दबाव वाली महसूस हो रही थी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी भी परेशान थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो वाहिद शख्स थे जिनका दिल अल्लाह के रसूल के फैसले पर पूरी तरह मुतमईन था, और उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तसल्ली देते हुए कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह उन्हें कभी ज़ाया नहीं करेगा। ऐसे ही तो कोई सिद्दीक नहीं बन जाता दोस्त। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी का एक इंतहाई दरख्शां बाब ग़ज़वा तबूक की तैयारी का मौका भी है। ये वो वक्त था जब अरब में शदीद कहत और गर्मी थी और एक तवील सफ़र भी दरपेश था। नबी अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से माली इमदाद की अपील की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि उस दिन मेरे पास माल था, मैंने सोचा आज मैं अबू बकर से आगे निकल ही जाऊंगा। चुनाचे मैं अपने घर का आधा माल, अपने सारे माल का निस्फ हिस्सा लेकर हाजिर हो गया। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आई तो उन्होंने अपने घर का कुल असासा लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो उस सच्चे आशिक ने जवाब दिया कि उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ाया हूं। ये वो कुर्बानी थी जिसने रहती दुनिया तक के लिए ईसार का मेयार कायम कर दिया। रिवायात में है कि इस मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहनने के लिए मुनासिब लिबास तक भी नहीं था और उन्होंने टाट का एक टुकड़ा लपेट रखा था जिसे कांटों से जोड़ा गया था, जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर हज़रत अबू बकर को सलाम कहलवाया और पूछा, अबू बकर बताओ अल्लाह तुमसे राज़ी है, क्या तुम भी अपने अल्लाह से राज़ी हो? ये है शान अबू बकर। और इसी वजह से उस दिन अर्श पे मौजूद सारे फरिश्तों को अल्लाह ने हज़रत अबू बकर की इक्तिदा में टाट का लिबास पहनने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत बयान फरमाई है जो इनके बुलंद मकाम की अक्कासी करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे किसी के माल ने इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया जितना अबू बकर के माल ने पहुँचाया। ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े और अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, मैं और मेरा माल सब कुछ आप ही का तो है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब उनके साहिबजादे ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अबू बकर फिर उमर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आखिरी अय्याम में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद अलील हुए और नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ लाने की सिकत न रही तो आपने हुक्म दिया, मुरो अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, यानी अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाजें पढ़ाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि अबू बकर नरम दिल हैं, आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने की वजह से क़िरात न कर सकेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार फरमाया और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी ज़िंदगी में 17 नमाज़ों की इमामत फरमाई। मुसल्लाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मुसल्लाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हयात मुबारका में। और उम्मत के लिए ये वाज़े इशारा आ गया कि आपके बाद क़यादत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक अगर कोई है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी को जब कायनात के सबसे बड़े मोहसिन इस दुनिया से रुखसत हुए तो मदीना की गलियों में क़यामत का समा था। सहाबा कराम सदमे की शिद्दत से निढाल थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहादुर इंसान भी होशो हवास खो बैठे थे और तलवार निकाल कर कह रहे थे, जो कहेगा रसूलुल्लाह वफ़ात पा गए हैं मैं उसका सर कलम कर दूंगा। ऐसे नाजुक वक्त में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे जिन्होंने फ्रंट से उम्मत को लीड किया।
آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وصال کے بعد بھی پاکیزہ ہیں، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اور باہر آ کر آپ نے وہ خطبہ دیا جس نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو پھر سے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ نے قرآن کی آیات تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ یہ کلمات سن کر مسلمانوں کے دلوں کو جیسے قرار سا آ گیا، وہ تھم سے گئے۔ اور پھر ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار و مہاجرین کے مابین طویل مشاورت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور مسلمانوں کا پہلا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور محض 2.25 سال پر محیط تھا، لیکن یہ دور اسلام کی بقا اور استحکام کے لیے سب سے اہم ثابت ہوا۔ حضور سرور دو عالم کے وصال کے بعد پورے جزیرہ نما عرب میں ارتداد کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ جھوٹے مدعیان نبوت جیسے مسیلمہ کذاب وغیرہ کھڑے ہو گئے تھے، اور بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مدینہ خطرات میں گھرا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے مشورہ دیا کہ فی الحال حالات کے پیش نظر منکرین زکوٰۃ سے نرمی برتی جائے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایمانی جرت دکھائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ایک رسی بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا یہاں تک کہ میں اکیلا رہ جاؤں۔ آپ نے مختلف لشکر روانہ کیے اور کچھ ہی عرصے میں فتنہ ارتداد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور پورے عرب میں اسلام کا جھنڈا پھر سے اسی آب و تاب سے لہرانے لگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کی تدوین ہے۔ جنگ یمامہ میں جب بڑی تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کر لینا چاہیے تاکہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اس کام میں تردد کا شکار تھے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح نہیں ہوا تھا، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کشادہ فرمایا اور انہوں نے جلیل القدر کاتب وحی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی تحقیق اور عرق کے ساتھ مختلف ٹکڑوں اور سینوں میں محفوظ وحی کو ایک مصحف کی شکل دے کر یکجا کر دیا، جو آج بھی مسلمانوں کے پاس بڑی شان کے ساتھ لاریب شکل میں محفوظ ہے الحمدللہ۔ خلیفہ وقت بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کوئی تکلف یا شاہانہ مزاجی پیدا نہیں ہوئی۔ آپ خلافت سے پہلے محلہ کے بیواؤں اور یتیموں کی بکریاں دوہا کرتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد اگلے دن جب آپ سودا سلف لینے بازار نکلے اور اس منظر کو دیکھ کر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیرت کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ خلیفہ بننے کے اگلے ہی دن بازار میں اپنے گھر کا ساز و سامان اور سبزیاں لینے پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ کو اس وقت اپنے منصب پر بیٹھ کر مسلمانوں کے احوال کی فکر کرنی چاہیے، یہ کام تو آپ اپنے کسی خادم کے سپرد بھی کر سکتے ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اتنے بڑے انسان اور خلیفۃ المسلمین کے وظیفے کی۔ آپ نے صرف اتنا مشاہرہ اور وظیفہ قبول کیا جو ایک عام آدمی کے گزر بسر کے لیے کافی ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت تقریباً 2 سال 3 ماہ اور 10 دن رہی۔ 7 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ بیمار ہوئے۔ بیماری کی وجہ کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے ٹھنڈے دن میں سردی کے وقت میں غسل کر لیا جس کی وجہ سے بخار ہوا، اور دوسری یہ کہ آپ کو 1 سال پہلے زہر دیا گیا تھا جس کا اثر اب آ کر ظاہر ہوا۔ بہرحال 15 دن کی بیماری کے بعد 22 جمادی الثانی 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی کو پیر کے دن آپ کا وصال ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک بھی 63 برس تھی، جو کہ عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر تھی وہی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو انہی پرانے کپڑوں میں کفن دیا گیا جو آپ پہنا کرتے تھے۔
آپ کا فرمانا تھا نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو زیادہ ہے۔ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور یوں کہہ لیجئے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ آپ کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے برابر رکھا گیا تاکہ وصال کے بعد بھی رفاقت کا وہی منظر برقرار رہے جو زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلام کا وہ روشن باب ہے جس کے بغیر تاریخ اسلام کبھی مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے نہ صرف اسلام قبول کرنے میں پہل کی بلکہ اسلام کے تحفظ اور استحکام کے لیے اپنی جان، مال، اولاد اور آرام سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ذکر میں ایک نمایاں ذکر حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو انشاءاللہ اسی رمضان میں آپ اسی سلسلے میں سماعت کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہر دور کے مسلمانوں کے لیے عشق رسول، صداقت ایمان اور اعلیٰ ظرفی کا بہترین نمونہ ہے، اور آپ کے بارے میں شاعر نے اس شعر میں گویا سب کچھ ہی کہہ دیا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کا اختتام بھی ہم اسی خوبصورت شعر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔